السلام علیکم پیارے ناظرین، یہ کہانی ہے ایک خاتون کی جس پر بے انتہا ظلم ہوا۔ ظلم کس نے کیا؟ ظلم کیا اس کی بہو اور پوتیوں نے۔ پیارے دوستو، کہانی اینڈ تک دیکھیں اور اللہ کی قدرت کا انصاف دیکھیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، مگر دادی زینب کے لیے یہ مہینہ آزمائش سے کم نہ تھا۔ وہ ایک ضعیف عورت تھی، مگر ان کی بہو زاہدہ اور 8 پوتیاں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھیں۔ پہلی سحری تھی، گھر میں مزیدار کھانے بن رہے تھے، سب گھر والے کھانے میں مصروف تھے، مگر دادی زینب کو کسی نے نہیں بلایا۔ آخر میں ایک پوتی نے سخت روٹی اور باسی سالن ان کے آگے رکھ دیا۔ دادی نے بغیر کسی شکوے کے وہ کھانا کھا لیا اور روزہ رکھ لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرے گا۔ افطاری کا وقت آن پہنچا، سب مزے سے کھجوریں، پکوڑے اور ٹھنڈے مشروبات پی رہے تھے، مگر دادی کے لیے کچھ بھی نہ رکھا گیا۔ آخر میں جب سب کھا چکے تھے تب ایک پوتی نے زبردستی تھوڑا سا بچا کچا کھانا ان کے آگے رکھ دیا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی کہ چکرا کر گر پڑی۔ ان کی چیخ سن کر سب آ گئے، مگر بجائے مدد کرنے کے سب ہنسی مذاق شروع کرنے لگے۔ افطار کے بعد سب نے اپنا کھانا کھایا اور انہیں برتن دھونے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے برتن دھو رہی تھیں اور ان کے آنسو پانی میں مل رہے تھے۔ دادی زینب بہت نیک خاتون تھی، وہ روزانہ تہجد کی نماز ادا کرتی اور ان کے لیے دعا کرتی، اے اللہ ان کے دل نرم کر دے اور مجھے اس آزمائش سے نجات دلا دے۔ 16ویں رمضان کی رات دادی کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ انہوں نے سب کو پکارا مگر کوئی سننے نہ آیا۔ وہ تکلیف میں اللہ کا نام لیتی رہیں۔ پوتیاں دن بھر ہنستی کھیلتی رہتی، مگر دادی کو ہر وقت جھڑکتی تھی۔ اگر وہ کوئی بات کہتی تو ان سے بدتمیزی کرتی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، مگر دادی کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زاہدہ اور اس کی بیٹیاں اس بات سے بے پرواہ تھیں۔ اب ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ اب مشکل چل سکتی تھیں۔ ان کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ ایک دن ایک پوتی نے غصے میں آ کر دادی کے بستر پر پانی گرا دیا اور کہا، یہیں سو جاؤ زمین پر۔ دادی نے کہا، زاہدہ بیٹی میری طبیعت بہت خراب ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ زاہدہ نے غصے سے کہا، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تم پر خرچ کریں۔ دادی زینب کی حالت بہت خراب تھی۔ دادی پوری رات جاگتی رہی، دعا کرتی رہی اور اللہ سے فریاد کرتی رہی کہ اب ان کی آزمائش ختم ہو جائے۔ پڑوس میں رہنے والی ایک نیک دل خاتون نے دادی کی حالت دیکھی اور چپکے سے انہیں کچھ کھانے پینے کا سامان دیا، مگر زاہدہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آدھی رات کو پورے گھر میں روشنی پھیل گئی، سب حیران تھے کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ دادی کے کمرے سے اذان کی آواز آ رہی۔ جب سب لوگ کمرے میں پہنچے تو دادی سجدے میں پڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی روشنی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور جا چکی تھیں۔ دادی کے انتقال کے بعد زاہدہ اور اس کی بیٹیاں پریشان ہو گئیں۔ گھر میں عجیب بے حرکتی اور بے چینی چھا گئی۔ رات کو زاہدہ کو خواب میں دادی نظر آتی، وہ چیختی چلاتی مگر کچھ کر نہ سکتی۔ دادی کے انتقال کے چند ہی دن بعد زاہدہ کی سب سے بڑی بیٹی شدید بیمار ہو گئی اور ڈاکٹرز بھی اس کا علاج نہ کر سکے۔ محلے والے کہنے لگے، یہ سب دادی کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ زاہدہ کے لیے اب لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ گھر میں برکت ختم ہو گئی، جو پہلے رزق کی فراوانی تھی وہ کم ہو گئی۔ ہر چیز میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ زاہدہ نے مسجد میں جا کر توبہ کی، مگر سکون پھر بھی نہ ملا۔ وہ اپنی غلطیوں پر روئی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اللہ نے دادی زینب کو صبر کا انعام دے دیا، مگر زاہدہ اور اس کی بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک سزا دے دی۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ ہی نہیں بلکہ محبت اور خدمت کا بھی مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں
وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ ایک سٹوری کیسی لگی ہے آپ کو۔